اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متعدلة مولده بمکہ وہجرته بطائبہ علا بها ذکره وامتد منها صوته ارسله بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصل عروته وتعزم كبوته ويكن معه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صلوات صلی اللہ علیہ محمد والیوم ذرا تیز کروا دیں لکی شاہ صاحب ٹھیک ہے حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش میں نے اس بابرکت باعظمت روحانی نورانی مقدس مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدائی آیات کو سرنامہ سفر قرار دیا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں خیرپور کے اہل علم اہل نظر اہل سخن کا مجمع ہے کہانی میں نہیں پڑھتا ڈائجسٹ میں نہیں پڑھتا اخبار میں نہیں پڑھتا قرآن پڑھتا ہوں پڑھنا بھی عبادت سننا بھی اور میں تو ایک مشن کے اوپر ہوں میرا تو ایک مشن ہے کہ یہ جو نوجوان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بھر دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کرے تو قرآن کی آیت بولے جھوٹے کی روایت نہ بولے بڑے پڑھے رکھے لوگ بھائی ہاتھ کھول کے سننا ہاتھ کھول کے بڑے کام کی بات سردی تو ہے اب میں سردی تو کم نہیں کر سکتا میں سردی نہ ختم کر سکتا ہوں نہ کم کر سکتا ہوں تو سردی تو ہے مگر قرآن کی آیتوں کی گرمی دیکھنا بیدار ہو جاؤ ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے بڑے کام کی بات بڑے کام کی بات اب آیتیں شروع ہو رہی ہے قرآن کی گرمی دیکھو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان قرآن انسان بیان بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑے کام کی بات میں کیا بولا بڑے کام کی بات بڑے کام کی ٹائم کم میرے پاس ٹائم کم ہے اور آیتیں زیادہ ہے رحمان نے قرآن پڑھایا اور رحمان علم القرآن کس نے پڑھایا رحمان نے قرآن پڑھا بھی کمال ہو گیا جبار نے نہیں پڑھایا ستار نے نہیں پڑھایا قدوس نے نہیں پڑھایا محیمن نے نہیں پڑھایا مومن نے نہیں پڑھایا عزیز نے نہیں پڑھایا رحمان نے قرآن پڑھایا مالک کیوں کیا پڑھایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اس لیے کہ یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے تو رحمان قرآن پڑھائے گا اللہ مالک رحمت قرآن کتاب رحمت جس کے دل پہ آئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بھائی حال بنے ہوئے ابھی تک کمال ہو گیا بڑے کام کی بات بڑے کام کی بات اور بڑے کام کا جب رحمان نے قرآن کی تعلیم دی کس
کس نے دی؟ رحمان نے. کیوں دی؟ رحمان نے کیوں قرآن پڑھایا؟ اس لیے کہ قرآن رحمت ہے، جس کے دل پہ آئے گا وہ رسول رحمت ہے. تو فیصلہ تو ہو گیا. الرحمان اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، محمد رسول رحمت. فیصلہ تو کر دیا کہ محمد کی جگہ پہ رحمت والا آئے گا، لعنت والا نہیں آئے گا. میرے ساتھ ہے نا، بڑے بڑے کام کی بات، بڑے بڑے کام کی. رحمان نے قرآن پڑھایا. کسے پڑھایا؟ کسے؟ انسان کو پڑھایا نا. غلط. کمال ہو گیا. تم قرآن پڑھ کے دنیا میں آئے ہو؟ نہیں. دنیا میں آنے کے بعد قرآن پڑھنا سیکھا. اور اللہ کہتا ہے یہ ایک انسان خاص ہے. خلق الانسان. بڑے 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 لکھن اور بڑے کام کی بات. یہ خاص انسان ہے. خلق الانسان، اسے ہم نے قرآن پڑھایا. الانسان انسان نہیں، الانسان کوئی خاص انسان ہے جسے ہم نے قرآن پڑھایا. مالک یہ ہے کون؟ کیا پڑھایا؟ الشمس والقمر بحسبان. سورج کو بعد میں بنایا، اس انسان کو پہلے بنایا. موڈ خراب ہے، موڈ خراب ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑے 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 رکھے لو بھائی، کمال ہو گیا. الشمس والقمر بحسبان. سورج کو بعد میں بنایا، اس انسان کو پہلے بنایا. چاند کو بعد میں بنایا، اس انسان کو پہلے بنایا. والنجم والشجر یسجدان. ستاروں کو بعد میں بنایا، اس انسان کو پہلے بنایا. درختوں کو بعد میں بنایا، اس انسان کو پہلے بنایا. والسماء رفعها ووضع الميزان. آسمان کو بعد میں بنایا، اس انسان کو پہلے بنایا. بڑے بڑے کام کی بات، بڑے بڑے کام کی بات. میں شکر گزار اپنے بھائیوں کا. کب قرآن سننے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کمال ہو گیا. رحمان نے قرآن پڑھایا. خلق الانسان، الانسان کو. اور اس کے بعد ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. سورج کو بعد میں بنایا، اس انسان کو پہلے بنایا. چاند کو بعد میں بنایا، اس انسان کو پہلے بنایا. درختوں کو بعد میں بنایا، اس انسان کو پہلے بنایا. بنا کے قرآن پڑھا دیا. کہنے لگے آدم ہے، آدم پہلا انسان نے اللہ نے بنایا، اسے بنا کے قرآن پڑھا دیا. کمال ہو گیا. عقل کے اندھوں ہل ہل کے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، عقل نہیں لگاتے. اللہ نے جب آدم کو بنایا تو کہنے لگا فلا تقرب هذه الشجرة. خبردار آدم، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو آدم کے ٹائم تو درخت موجود ہے. خراب ہو گیا. بڑے 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 کام کی بات، بڑے 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 کام کی بات. آدم کے ٹائم پہ، میری طرف دیکھنا بھائی، میری طرف دیکھنا. بڑے پڑھے لکھے لوگوں ٹائم کام. آدم کے ٹائم میں، آدم کے وقت تو درخت موجود ہے. جبھی تو اللہ کہتا ہے خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ یہ انسان وہ ہے جو درختوں سے پہلے. پہنچ رہی ہے بات، پہنچ رہی ہے. اٹھنا بیٹھنا بند ہو جائے تو میں آگے بڑھوں. میری طرف متوجہ رہنا. بڑے کام کے جملے، بڑے کام کے جملے. یہ انسان وہ ہے جو درختوں سے پہلے، جو سورج چاند سے پہلے، جو ستاروں سے پہلے. بے توجہ رکھنا، جو بیل بوٹوں سے پہلے. مالک یہ انسان ہے کون جو درختوں سے پہلے، سورج چاند سے پہلے، جسے تو نے پہلے بنایا اور بنا کر قرآن پڑھا دیا. یہ ہے کون؟ کیا پڑھا ہے؟ سورہ بلد. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے اس انسان کو جسے پہلے بنایا کبد میں پیدا کیا. کبد کہتے ہیں سینٹر کو، کبد کہتے ہیں مڈل کو. اور زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ. وہ انسان تیرے گھر میں نہیں آیا، خدا کے گھر میں آیا. کبد میں آیا.
کبت کا بیدال کبت کہتے ہیں مڈل کو، کبت کہتے ہیں سینٹر کو. میں نے حدیث نہیں سنائی، جا کر قرآن دیکھو. اللہ کہتا ایک انسان ہے جسے ہم نے زمین کے سینٹر میں اتارا، اور زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ میں ایک آیا. تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ خدا کے گھر میں آنے والا اور ہے، مکے کے چوراہے پہ پیدا ہونے والے اور ہیں. بہت شریف بات میرے بھائیوں تک. میں تمہارا شکر گزار، میں تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار. میں شکر گزار، میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار. بھائی کمال ہو گیا، ایک انسان ایک زمین کے مرکز میں آیا، سینٹر میں آیا. بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ بچے مجھے گھور رہے ہیں. ابھی اگر سمجھ میں نہ آیا ہو کہ وہ انسان ہے کون جو زمین کے سینٹر میں آیا، تو میں پھر آیت پڑھتا ہوں سورہ زلزال. اب ذرا گرمی دیکھنا آیت کی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جب زمین پہ زلزلہ آئے گا، زمین کو جھٹکا لگے گا، وقال الانسان ما لها، تو اللہ کہتا ہے ایک انسان زمین کو ڈانٹے گا کہ رک جا، ٹھہر جا. آدم ڈانٹے گا، نوح ڈانٹے گا، ابراہیم ڈانٹے گا، موسیٰ ڈانٹے گا، عیسیٰ ڈانٹے گا. غلط. خلقہ من تراب. اللہ کہتا ہے یہ سارے نبی زمین کے بیٹے ہیں، زمین سے پیدا ہوئے ہیں، اور بیٹے ماں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ماں کا احترام کرتے ہیں. لاؤ کسی ابو تراب کو جو تراب کو ڈانٹے. موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ پیچھے والوں کا موڈ مجھے خراب لگ رہا ہے. کمال ہو گیا. ادھر والوں کا موڈ تو نہیں خراب ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے. اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے پرسا دے رہے ہو اور فضائل سن رہے ہو. اللہ ان ہاتھوں کو آباد رکھے جو آل محمد کے فضائل پہ اٹھے. بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. بڑے کام کی بات، بڑے کام کی بات. ایک ہے، ایک جو زمین کو ہے کیا ڈانٹے گا. تو ہے کوئی ابو تراب؟ ہے کوئی؟ زمین کو کہتے ہیں تراب. ہے کوئی ابو تراب جو تراب کو ڈانٹے گا؟ جب ٹھہر جاؤ پڑھے لکھے لوگوں. مٹی تراب، مٹی تراب. مٹی کے لیے عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے تراب اور ایک ہے طین. تو یہ نون تین، تین بھی مٹی کو کہتے ہیں، تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے. تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو، اور تین کہتے ہیں ملاوٹ والی مٹی کو. موڈ خراب ہے ادھر والوں کا، بدر بیان والوں کا مجھے موڈ خراب لگا. بڑے کام کی بات. اللہ تمہیں خوش رکھے. بڑے کام کی بات. کمال. میں تمہارا شکر گزار. کمال ہو گیا. تراب کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں تراب؟ تراب کسے کہتے ہیں؟ بچے سے پوچھ رہا ہوں بھائی. تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو. اور تو یہ نون تین عربی کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں ملاوٹ والی مٹی کو. جس مٹی میں پانی ملا ہو اسے کہتے ہیں تیر، اور جو مٹی بالکل خالص ہو اسے کہتے ہیں تراب. میرے محمد نے میرے علی کو ابو تین نہیں کہا، ملاوٹ والی مٹی کا باپ نہیں کہا، ابو تراب کہا. علی تو خالص مٹی کا باپ ہے. بتلا دیا کہ علی علی کرنے والے سمجھ لے علی سے محبت وہی کرے گا جس کے شجرے میں ملاوٹ نہیں ہوگی. چمن چمن گلی گلی نگر گلی گلی. میں شروع بولا
ہو جاتا ہے علی کے دشمن کے لیے. ہم یہاں مٹھی کے میں آئے بھائی کمال ہو گیا. اللہ آپ کے موڈ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے. اس لیے کہ میرے محمد نے کہا تھا کہ یہ علی تیرا باپ ہے, یہ علی تیرا باپ ہے. میرے محمد نے کہا تھا کہ یہ علی تیرا باپ ہے, یہ علی تیرا باپ ہے. علی کو باپ کہہ کے میرے محمد نے فیصلہ کر دیا کہ علی کو وہی مانے گا جو اپنے باپ کو پہچانے گا, وہی مانے گا. بڑے پڑھے لکھے لوگ بھائی کمال ہو گیا. علی زمین کے سینٹر میں آیا. اچھا پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا ہے مجھے نہیں معلوم, مجھے معاف کرنا. خیر پور کے پڑھے لکھے لوگ تمہارا کیا خیال ہے؟ بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کی بات مجھے نہیں معلوم. مجھ سے پوچھتے علی کعبے میں پیدا ہوا ہے یا علی نازل ہوا ہے, اس ممبر کی قسم میں جواب نہیں دیتا. بھائی قرآن میں لکھا ہے سورہ حشر میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ٹوٹ جاتا. اللہ نے بتلا دیا کہ جو چیز نازل ہوتی ہے وہ پتھر کو توڑتی ہے. تو مجھے معاف کرنا, اگر فاطمہ بنت اسد کعبے میں دروازے سے جائے تو علی پیدا ہوا ہے, اور اگر دیوار توڑ کے آئے تو نازل ہوا ہے. نازل بڑے کام کی بات. گھبرائے تو نہیں ہے؟ ول بھائی کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. بھائی کمال تو ہو گیا. 20 منٹ کے بعد ول آیا ہے. ول اب سنو, ول سنو, ول کمال ہو گیا. علی پیدا ہوا یا نازل ہوا ہمیں نہیں معلوم, ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں. اللہ سورہ حشر میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ٹوٹ جاتا. تو فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ جو چیز نازل ہوگی وہ پہاڑ توڑے گی, وہ پتھر توڑے گی. تو فیصلہ تو ہو گیا. اگر فاطمہ بنت اسد تالا کھول کے کعبے میں جائے تو علی پیدا ہوا ہے, اور اگر دیوار توڑ کے آئے تو نازل ہوا ہے. نازل گرمی ہوئی کچھ موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بسم اللہ. پیچھے والوں کا مجھے موڈ خراب لگ رہا ہے. یوں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں ادھر پیچھے میرے بھائی. اللہ سلامت رکھے, اللہ تمہیں محفوظ رکھے. میں تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار. اللہ تمہاری تمناؤں کو پورا کرے. جو تمنا جو حاجت لے کے آئے ہو نا اس فرش عزا پہ, اللہ تمہاری ان تمناؤں کو حاجتوں کو پورا کرے میرے نبی و آل نبی کے صدقے میں. بھائی کمال ہو گیا. ایک ہے ایک جو زمین کو ڈانٹے گا, ڈانٹے گا. زمین پہ زلزلہ آئے گا. ایک ہے جو ڈانٹے گا. مالک وہ ہے کون؟ کا پڑھ آیت پڑھ سورہ زمر ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات. گھبرا تو نہیں, آیت پڑھوں میں, قرآن پڑھوں, قرآن سناؤں گے, بچے گھبرائیں گے تو نہیں. مالک وہ ہے کون جو زمین کو ڈانٹے گا. جب قیامت میں زمین پہ زلزلہ آئے گا, قیامت کی نشانیوں میں جب زمین پہ زلزلہ آئے گا تو ایک زمین کو ڈانٹے گا, رک جا, ٹھہر جا. یہ ہے کون مالک؟ کہنے لگا سورہ زمر ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان پہ فرشتے پریشان ہوں گے, زمین پہ انسان پریشان ہوگا. الا من شاء اللہ, بس ایک من مطمئن کھڑا ہوگا
جس کے پاس اللہ کی پوری مرضی ہوگی. نہیں بھائی موڈ خراب ہو گیا, میں تو قرآن سنانے آیا ہوں, قرآن سنانے چھوڑوں گا نہیں. میں قصے کہانیاں نہیں سناتا, قرآن تو میں نہیں چھوڑوں گا. تمہیں تو قرآن سننا پڑے, میں تمہاری سطح پہ نہیں اتروں گا, تمہیں قرآن کی سطح تک اٹھانا ہے. اور تم ہو قرآن کی سطح پہ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کی بات. بھائی ہم کیوں قرآن نہ پڑھیں, ہم کیوں قرآن نہ پڑھیں؟ ہم نے قرآن حافظ قرآن سے نہیں لیا, محافظ قرآن سے لیا ہے. بڑے 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 کام کی بات, ذرا سا بیدار ہو جانا. ایک ہے ایک جو مطمئن کھڑا ہوگا. جب سور پھونکا جائے گا تو سب پریشان ہوں گے, فرشتے بھی گھبرائے ہوں گے, انسان بھی پریشان ہوگا. اللہ من شاء اللہ, بس ایک من ہے, من میم نون من, ایک من ہے جو مطمئن کھڑا ہوگا. مالک من کون ہے؟ کیا پر سورہ مریم 19واں سورہ, لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. قیامت میں تیری کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے قیامت میں تیری کوئی شفاعت نہیں کرے گا, کوئی تجھے نہیں بخشوائے گا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, مگر وہ من تجھے بخشوائے گا جس نے رحمان سے پہلے ہی وعدہ لے لیا. اچھا ٹھہر جاؤ, میں بڑی نئی بات کر کے جا رہا ہوں خیرپور میں, بڑی نئی بات. ایک من ہے, میم نون من, قرآن کا من, قرآن کا من, من. اس من کو اپنے من میں بسا لینا, اللہ من کی مرادوں کا پورا کرے گا. بڑے 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 کام کی جملے, بڑے بڑے کام کی بات. قرآن کا من ہے من, ایک من ہے جو قیامت میں مطمئن کھڑا ہوگا. ایک من ہے, اللہ کہہ رہا ہے من ہے جو قیامت میں تیری شفاعت کرے گا. مالک یہ من کون ہے؟ کیا پڑھا آیت, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کے نفس بیچتا ہے, مرضی خریدتا ہے. اب میں یہاں سے لے کے پیچھے تک ایک ایک بھائی کو پوری توجہ پوری طاقت سے سننا متوجہ کر رہا ہوں. بڑے کام کا جملہ, بڑے کام کا. ایک من ہے من جو مطمئن کھڑا ہوگا, من ہے جو تمہاری شفاعت کرے گا, من ہے جو بستر پہ لیٹ کے مرضی خریدتا ہے. مالک خیرپور والوں کے یہ قرآن کا من سمجھ میں نہیں آ رہا, تو انہیں من سمجھا دے. کام کے جوہری ہٹو, میرے محمد انہیں کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو. من کن تو بولا میں شروع ہوتا. بڑے بڑے کام کی بات. بھائی کمال ہو گیا, مرنا تو ہے نا, مرنا تو ہے نہ, مرنے سے ڈرتے ہیں نہ, مرنے سے ڈرتے ہیں. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں بھائی, مارنے کا تو چکر ہی نہیں ہے. جن کے پاس پورا اختیار تھا انہوں نے نہیں مارا, انہوں نے چھوڑ کے سورج پلٹانے والے لوگ, چاند توڑنے والے لوگ, ستارہ اتارنے والے, پورا اختیار ہے, چھوڑ دیا. تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. ہم مرنے سے نہیں ڈرتے, نہیں ڈرتے. مرنے سے کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ مرتا تو وہ ہے جس کا مرشد مر جائے. دشمن شبیر تیرے پیر بڑے کام کی بات, بڑے کام کی. ہم قبر میں جانے سے بھی نہیں ڈرتے, نہیں ڈرتے. کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ مٹی تو راب ہے. مٹی کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے, پریشان تو نہیں ہو گئے. مٹی ہے تراب, اور ایک ہے جو ابو تراب ہے, مٹی کا مالک ہے. ایک میرے نبی نے کہا علی تو ابو تراب ہے, مٹی کا باپ ہے. تو ہم قبر میں جانے سے بھی نہیں ڈرتے, ہم قبر میں جانے سے نہیں ڈرتے. لیکن کہا تو ہم سے یہی جاتا ہے, نماز پڑھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا, روزہ رکھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا, حج کرو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا. اس ممبر کی قسم, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, ہم حج بھی کرتے ہیں, ہماری قبر میں سانپ نہیں آئے گا, ہماری قبر میں ہمارا مولا آئے گا. اور اگر تجھے ضد ہے, تجھے دشمنی ہے کہ قبر میں سانپ آئے گا, تو بالکل آئے گا. جہاں پہلے آیا ہوگا وہی آئے گا.
علی علی بتا کے رہیں گے، بتا کے رہیں گے، علی علی ایمان کا ممبر، علی 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 ٹھیک ہے جی ہمیں بول رہے ہیں کہ علی وارث کیوں بولتے ہو؟ علی کا خود خدا وارث ہے. اچھا بھائی کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا. ہمیں کہتے ہیں علی وارث کیوں کہتے ہو؟ علی کا تو خود اللہ وارث ہے. علی وارث سے دشمنی ہے، جلن ہوتی ہے، جیلسی ہوتی ہے علی وارث سے، اور ہونی بھی چاہیے. علی وارث سے جیلسی دشمنی ہونی چاہیے، اس لیے کہ علی وارث اگر سامنے آ گیا تو فاطمہ کی وراثت بتانی پڑے گی، بتانی پڑے گی، بتانی پڑے گی. میں اب میں آیت پڑھوں گا اپنے بھائی کے اوپر. ہم علی وارث کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ تب سنو سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. سنو، ہم نے قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. نکالو اس آیت کو قرآن سے. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جو بھی قرآن کا وارث ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا. محمد وارث محمد مصطفیٰ، علی وارث علی مصطفیٰ، حسن وارث حسن مصطفیٰ. اور اللہ سورہ نمل میں کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. ہمارا سلام ہو ہمارے مصطفیٰ بندوں پر. تو شرم نہیں آتی؟ اللہ تو وارث قرآن کو علیہ السلام کہتا ہے، تو آگے لگ رضی اللہ کہہ رہا ہے. وارث وارث آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری. وارث بھائی بھائی تو اس پہ ذرا آپ بیان کریں. کون بھائی بھائی؟ معاویہ بھائی بھائی ہم جو ہے نا، ہم ممبر پہ دل جوڑنے کے لیے آتے ہیں، دل توڑنے کے لیے ہم آتے ہیں. اور ہم کسی کو فرقوں میں نہیں بانٹتے کہ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے، یہ جعفری ہے. غلط. ہمارے نزدیک تقسیم اچھی نہیں ہے کہ لوگوں کو فرقوں میں بانٹو. ہم تو بس ایک ہی بات کہتے ہیں، کون علی سے محبت کرتا ہے، کون علی سے دشمنی کرتا ہے. اور اب مجھے معاف کرنا، لیکن علی کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، علی کا جملہ، جب حاکم شام نے کہہ دوں بڑے بڑے میں جانتا ہوں ممبر کے آداب کیا ہیں. حاکم شام نے علی کو خط لکھا، اور خط میں لکھا علی تمہارے بھی جد ایک، ہماری بھی جد ایک، اوپر جا کے ہم بھی تم بھی ایک ہو جاتے. تو تمہیں ناز کس بات پہ ہے؟ تمہیں ناز کس بات پہ ہے؟ تمہارے بھی دادا ایک، ہمارے بھی دادا ایک، ہم اوپر جا کے رشتہ دار ہیں. علی کو جلال آ گیا، خط کا جواب دیا، نہج البلاغہ میں لکھا ہے. کہنے لگے کان کھول کے سن لے، ولیکن لیسا امیۃ کا ہاشم ولا حرب کا عبد المطلب ولا ابو سفیان کا ابی طالب ولا المہاجر کا طلق. کان کھول کے سن لے، امیہ ہاشم کے برابر نہیں، حرب عبد المطلب کے برابر نہیں، ابو سفیان ابو طالب کے برابر نہیں، آزاد کرنے والا آزاد کیے ہوئے کے برابر نہیں. ختم ہو رہی ہے بات، سمیٹ دیا. علی نے جواب دیا، اپنی حیثیت میں رہے. میں شکر گزار. یہ نظر اللہ نیاز حسین مولد فضائل دی نام دی نیاز نہ لگا میں فردا ہوں 5000 دے. میں شکر گزار. میرے لیے 5 کروڑ سے بھی آگے ہے. میں شکر گزار.
اللہ تم سب کو سلامت رکھے. میں تمہارا شکر گزار. اس آپ کے آپ نے جو مجھے انعام دیا ہے نا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی اللہ آپ کو سلامت رکھے, طول عمر دے, صحت و سلامتی دے. میرے مولا کے صدقے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بھائی ہم نے تو یہی دیکھا کہ مانگنے والا جب آتا ہے تو کسی اور کے نام پہ نہیں مانگتا, جو انہوں نے کہا اسی کے نام پہ مانگتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین, میں نے نہیں دیکھا کبھی مانگنے والا فلاں کے نام پہ مانگے, فلاں کے نام پہ مانگے. مانگنے والا جانتا ہے کہ بھیک بھیکاریوں کے نام پہ نہیں ملتی. میں شروع بولتا بڑے کام کی بات مانگنے والا جانتا ہے. میں کمال ہو گیا. میں تمہارا شکر گزار, میں تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار. بڑے کام کی بات. بھائی ہم نے تو یہی دیکھا, مانگنے والا کسی اور کے نام پہ نہیں مانگتا ہے, پنجتن کے نام پہ مانگتا ہے. مانگنے والا جانتا ہے کہ بھیک فقیر کے نام پہ نہیں ملتی, امیر کے نام پہ ملتی ہے. اچھا آپ ٹھہر جاؤ, بڑے پڑھے لکھے لوگ, خیرپور سندھ کے پڑھے لکھے لوگ اور عظیم الشان اجتماع, میں تم سے پوچھ رہا ہوں, علی کی کھاتے ہو یا نہیں؟ کھاتے ہو یا نہیں کھاتے؟ پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں, کھاتے ہو علی کی نہیں کھاتے؟ کھاتے ہو نا. کمال ہو گیا. علی کی کھاتے ہیں, علی کی روٹی. ہم نے علی سے اولاد مانگی کا حرام, ہم نے علی سے روٹی مانگی کا حرام, ہم نے علی سے نوکری مانگی کا حرام. کیوں؟ علی اللہ تھوڑی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مسلمان پکا ہے, پکا کھڑا ہو کے پرامس کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمال ہو گیا. مالک عبادت تیری کرتے ہیں, مدد تجھ سے مانگتے ہیں, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو مجھے معاف کرنا, میرا نبی کیا نماز میں نہیں کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک مدد تجھ سے. تو کیا خیبر میں اللہ مدد کے لیے آیا؟ ٹھہر جاؤ. بڑے کام کی بات, بڑے کام. تو تم سے پوچھ رہا ہوں, علی سے کنک مانگتے ہو؟ مانگتے ہو نا, کنک مانگتے ہو. علی سے اولاد مانگتے ہو؟ حرام. علی اللہ تھوڑی ہے. علی اللہ تو نہیں ہے نا. علی اللہ نہیں ہے, حرام. علی تو ولی اللہ ہے, اللہ تھوڑی ہے. اللہ سے مانگو, کنک اللہ سے مانگو, اولاد اللہ سے مانگو, روٹی اللہ سے مانگو. کمال ہو گیا. علی سے مانگنا حرام ہے, اور سڑک پہ کھڑے ہو کے مسجد کے لیے چندہ مانگنا حلال ہے. موڈ خراب ہو گیا بھائی, ایسے ہاتھ والے میں موڈ خراب ہو گیا. بڑے میں تو تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں, میں تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں, یہاں سے لے کے پیچھے تک ایک دوست کا تحفہ دے رہا ہوں. ہم نے علی سے مانگا کا حرام. اگر یہ حرام ہے تو نکال ان آیتوں کو قرآن سے. اللہ کہتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے روزی دینے والے فرشتوں کی, قسم ہے غلہ اگانے والے فرشتوں کی, قسم ہے پانی برسانے والے فرشتوں کی, قسم ہے اولاد دینے والے فرشتوں کی, قسم ہے زندگی دینے والے فرشتوں کی. یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں. اور میرے محمد نے کہا یا علی والملائکۃ خدامنا, علی یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں. تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو نوکروں سے مانگ, ہمیں مالکوں سے لے لیتے ہیں. مالکوں سے بادشاہی ہے, علی اسم الہی ہے, علی نور الہی ہے, علی دست الہی ہے, علی وجہ الہی ہے. ہر ایک میزان پہ تولا, صبح کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. نعرہ سلوات. صلی علی محمد و علی محمد. سلامت رہے بھیا. میں شکر گزار. میں کمال ہو, میں شکر گزار. میں تمہارا شکر گزار, میں تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار. کمال ہو گیا. یہ میرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, ہر ایک میزان پہ تولا. کیا
زبان کے ساتھ دل بولا کیا بولا؟ 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 غدیر میں نبی بولا کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا کیا بولا؟ بھائی کمال ہو گیا. قرآن میں خدا بولا کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا کیا بولا؟ مجھے افسوس تو یہی ہے کہ یہ اتنا جاہل ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا پیو مان لے گا مگر محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانے گا. اتنا جاہل ہے. دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شکر گزار میں شکر گزار میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار. بڑے کام کی بات. میں شکر گزار میں اپنے بزرگوں کا شکر گزار. اللہ تمہیں خوش رکھے, اللہ تمہیں آباد رکھے. جو تمنا جو حاجتیں لے کے آئے ہو نا اس فرش میں, اللہ تمہاری ان حاجتوں کو پورا کرے. ڈرتا میں کسی سے نہیں ہوں, جس کی کھاتا ہوں اس کی گاتا ہوں. عقیدے میں ڈنڈے نہیں مارتا. عقیدے تم بھی ڈنڈی نہیں مارتے مجھے پتا ہے. اس لیے کہ بھائی کمال تو ہو گیا. ہم کیوں ڈنڈی مارے؟ ہم عقیدے میں ڈنڈی کیوں مارے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا علی مٹی کا باپ ہے, مٹی کا باپ ہے. اور میرے نبی نے کہا تھا میں ابو طاہر ہوں, میں پانی کا باپ ہوں. ابو طاہر پانی کا باپ, تو محمد ہے پانی کا باپ, علی ہے مٹی کا باپ. محمد نہ آتے پانی نہ آتا, علی نہ آتے مٹی نہ ہوتی, مٹی نہ ہوتی کنک نہ ہوتی. پھر بھی شرم نہیں آتی, پیتے ہو نبی کا کھاتے ہو علی کا. خوشبودی امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین قسیم النار والجنہ شافع محشر علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعوت صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیتے ہیں نبی کا کھاتے ہیں علی کا. پھر اڑے نمک حرام ہو پھر کہتے ہو کہ نبی نبی نہ کریں, علی علی نہ کریں. ہم نمک حرام نہیں ہیں. پیتے کس کا ہے؟ نبی کا. کھاتے کس کا ہے؟ علی کا. سب کھاتے ہیں نا علی کا. کمال ہو گیا. کھاتے بھی ہیں علی کا اور پھر علی کے سامنے بھوکتے بھی ہیں. ختم ہو گئی بات. میں نے سمیٹ دیا تھا میں نے بیان کو. میرے علی نے کہا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے میرے علی کا, واللہ ما من آیت ہی اکبر منی. اللہ کی قسم میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. اللہ کی قسم میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. علی نے کہا میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. اور سورہ اعراف 7واں سورہ اللہ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جو ہماری آیت کا انکار کرے اس کی مثال کتے کی مثال ہے. گھبرا گئے, موڈ خراب ہو گیا. میں نے تو قرآن پڑھا ہے, تھک گئے ہو تو چھوڑ دو. موڈ تو نہیں خراب ہوا, ختم ہو رہی ہے بات. بھائی کمال ہو گیا. علی نے کہا میں اللہ کی آیت, قرآن نے کہا اللہ نے کہا جو آیت کا انکار کرے وہ کیا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کلب کہتے ہیں کتے کو, کلب کہتے ہیں کتے کو. جو آیت کا انکار کرے وہ ہے کتا. میں نے آیت پڑھی اپنی طرف سے نہیں کہا. جو آیت کا انکار کرے وہ کتا. علی نے کہا میں اللہ کی سب سے بڑی آیت. اللہ نے کہا جو ہماری آیت کا انکار کرے وہ کتا. اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کتا پاک ہے یا نجس ہے؟ نجس العین ہے نا. نجس العین کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کتے کو اٹھایا, کراچی میں لے کے گیا تو میں کتے کو اٹھایا 3 مرتبہ سمندر میں غوطہ دیا, پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیا سمندر میں پاک کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ کہا نہیں بھائی نہیں, سمندر میں پاک کرنے کی طاقت ہے, کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. بس ختم ہو گئی بات. سمیٹ دیا تھا میں نے بیان کو. علی نے کہا میں اللہ کی آیت, میرے مولا نے کہا میں اللہ کی آیت, اور میرے علی نے کہا مت گھبرانا, مان یا مت یرانی, جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کا ہے دیکھے گا. میں ہر ایک کے سرہانے آؤں گا. کس نے کہا؟ ختم ہو رہی ہے بات. کس نے کہا؟
علی نے کہا جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا میں ہر ایک کے سرانے آؤں گا, میں ہر مرنے والے کے سرانے آؤں گا. مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہمیں تو دنیا میں مولویوں نے بتایا تھا کہ ایک آدمی ایک ٹائم پہ ہر ایک کے پاس نہیں جا سکتا. ایک کراچی میں مرتا ہے, ایک خیرپور میں مرتا ہے, ایک لاہور میں مرتا ہے, ایک اسلام آباد میں مرتا ہے. لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اور آپ اکیلے ہیں, اور آپ کہتے ہیں میں ہر ایک کے سرانے آؤں گا. کہا خاموش, قرآن پڑھ. اللہ قرآن میں کہتا ہے توفت رسولنا, ملک الموت روح نکالنے کے لیے آتا ہے, اور اللہ قرآن میں روح کو کہتا ہے قل الروح من امر ربی, یہ روح امر ہے. تو کان کھول کے سن لے, موت کا فرشتہ امر لے نہیں سکتا جب تک اولی الامر موجود نہ ہو. بس میرے دوستوں ختم ہو گئی بات. میں تمہارا شکر گزار, میں نے سمیٹ دیا, میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. اللہ تمہیں آباد رکھے. ختم ہو گئی بات. تو تم جس بھوکے ننگے کو ولی بناؤ, ہمارا ولی تو وہ ہے جو اللہ کی سب سے بڑی ختم ہو رہی ہے بات. ہمارا علی تو وہ ہے, ہمارا ولی تو وہ ہے جو اللہ کی سب سے بڑی آیت نہیں. ہمارا مولا وہ ہے کہ آنکھیں دیکھی تو عین اللہ, چہرہ دیکھا تو وجہ اللہ, زبان دیکھی تو لسان اللہ. موڈ خراب ہو گیا, موڈ خراب ہو گیا بھائی پیچھے والوں کا. کمال ہو گیا. ختم ہو رہی ہے بات, ختم ہو رہی ہے. سمیٹ دیا, ختم ہو گئی. اللہ تمہیں خوش رکھے, آباد رکھے. اس آخری جملے کو اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جانا, کام آئے گا تمہارے. سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہے کہ ایک ہی ملا, آنکھیں دیکھی تو عین اللہ, زبان دیکھی تو لسان اللہ, چہرہ دیکھا وجہ اللہ, ہاتھ دیکھے ید اللہ. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ, سارا علی تو اللہ اٹھا کے لے گیا, اب آپ کیا کریں گے؟ کیا خاموش, لہبوں کا لہمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, عدموں کا عدمی یا علی, علی کا گوشت میرا گوشت, علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں, علی کا خون میرا خون. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ آدھا علی خدا لے گیا, آدھا علی نبی لے گیا. علی سے نفرت کرو گے, آدھی لعنت خدا کی طرف سے پڑے گی, آدھی نبی کی طرف سے پڑے گی. میں شرگوزار میں بس صحیح میں آپ کا شکر گزار, میں آپ کی مسافر نوازی کا شکر گزار. تیری تقریر سے کیا بات ہے, تیرے واسطے خاموش بیٹھے میں تیرے ٹائم ضائع نہ کروں, سکون وچ بیٹھے. میں تمہارا شکریہ ادا کرنا, بانی مجلس کا شکریہ ادا کرنا, سارے مومنوں کا. اللہ امام صاحب بادشاہ کو نبات رکھے. نعرہ شکر گزار. پروردگار تمہیں محفوظ رکھے, سلامت رکھے, جو حاجات شرعیہ ہیں وہ پوری کرے, بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے مسائل ان کی مشکلات کو دور کرے. محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے میرے بھائی ہیں جو تمنائیں لے کے آئے ہیں ان کی تمناؤں کو پورا کرے میرے نبی و علی کے صدقے میں. بس میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں نے ختم کر دی بات, سمیٹ دیا دامن بیان کو. علی ولی اللہ کی حفاظت کرنا علی ولی اللہ کی. اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ نہ بچتا. پتا ہے نا, مجھ سے بہتر جانتے ہو, جب محمد رسول اللہ پہ حملہ ہوا تو کیا کہہ کے حملہ ہوا؟ یزید یہی تو کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا, نہ کوئی فرشتہ آیا تھا, نہ کوئی نبی آیا تھا, نہ کوئی قرآن ہے, نہ کوئی وحی ہے. جھوٹ بولا تھا بنی ہاشم نے. یہ یزید شعر پڑھ رہا تھا اور حسین نے کھڑے ہو کے بتایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر میرے نانا محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں نے تو ابھی نام لیا حسین, مصائب شروع نہیں کیے, نام لیا حسین, تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں, آوازیں بلند ہو گئیں, آنکھیں ڈبڈبا گئی, تمہیں کچھ یاد آ گیا, کچھ یاد آیا نا.
خدا کی قسم، اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس ممبر کی قسم، تم نے یہی سنا نا کہ دین بچا حسین کی گردن سے؟ یہی سنا، یہی پڑھا، یہی لکھا، یہی سنا کہ دین بچا حسین کی گردن سے. لیکن مجھے معاف کرنا، یہ پوری بات نہیں ہے، یہ آدھی بات ہے. پوری بات جانتے ہو کیا ہے؟ دین بچا ہے حسین کی گردن سے، شہزادی زینب کی چادر سے. جملہ سنو گے، اللہ تمہیں آباد رکھے، صدائیں بلند ہیں. خوش نصیب ہے وہ، خوش نصیب ہے کہ جب حسین کے مصائب بیان کیے جائیں تو اس کی صدائیں بلند ہو جائیں، آوازیں بلند ہو جائیں. اللہ تمہیں آباد رکھے. جملہ سنو، یہ جو تم رو رہے ہو نا، بآوازیں بلند رو رہے ہو. حسین ابن علی نے سید سجاد سے آخری لمحوں میں ایک جملہ کہا تھا بیٹے سجاد، جب رہا ہو کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں سے کہنا، او سمعتم بے قتل او غریب فندبونی، میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ اگر تم سنو کہ پردیس میں کوئی پردیسی مارا گیا تو فندبونی، مجھ پر ندبہ کرنا. ندبے کا مطلب صرف رونا نہیں ہے، ندبے کا مطلب ہے چیخے مار مار کے رونا. ہائے حسین پیاسا مارا گیا.